بتائیں کہ وفاق وزیر شہریمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اس کے لوگوں نے یہ جھوٹا بیانیہ چلایا ہے، ان کے بارے میں کیا نکلا ہے؟ چپ چاپ تحریک انصاف نے امریکہ میں ایک لابیسٹ فرم انگیج کی ہے اور یہ ان کی خدمات حاصل کی ہیں اپنی وہاں ساکھ بہتر کرنے کے لیے، اپنے رشتے بہتر کرنے کے لیے، اپنی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے. اور لابینگ تو آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. یہاں آپ نے مستقل امریکہ کے خلاف تقاریر فرمائی ہیں، دوسروں کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہا ہے، اور آپ نے 6 مہینے کا اس وقت معاہدہ کیا ہے جو امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ آپ سب کو مل جائے گا. ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ رات کو نظر آیا ہے، 9 تاریخ کو سائن ہوا ہے، اور یہ 6 مہینے کے لیے انہوں نے پہلے تو $5,000 دیے ہیں ون ٹائم، اور $25,000 امریکی ڈالر ہر ماہ دیے جائیں گے ان کی سروسز اور ان کی معاونت کو اویل کرنے کے لیے. آپ بتائیے مجھے کہ یہ کون سی ہپوکریسی ہے کہ آپ نے پورے ملک کو گھیراؤ جلاؤ کے ایک لمبے عمل میں، جھوٹ کے ایک لمبے بیانیے میں انوالو کر لیا، اور خود رات کے اندھیرے میں کسی سے بغیر کہے یا ڈسکلوز کیے، جب آپ پر آلریڈی اس وقت ممنوع فنڈنگ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے. یہ کوئی اور بات نہیں ہے، یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ ایک ECP کا فیصلہ آ چکا ہے آپ کے خلاف، جو 8 سال آپ نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. اب ایک اور کور اپ جاری ہے اپنے کالے کرتوت پر. کالے اس لیے کیوں آپ نے ملک سے جھوٹ بولا ہے تواتر سے. آپ سب نے سنا ہوگا کہ ابھی کچھ انہوں نے، کسی نے کہا بھی، شاید چودھری صاحب یا پتہ نہیں کس نے، کہ یہ تو ہماری ایڈورٹائزنگ کے لیے. تو آپ کو امریکہ میں ایڈورٹائزنگ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور جو ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے لابینگ ڈاکیومنٹس کیا ہیں، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کیا ہیں. اور چلوائیے ذرا، اور اس پہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم نے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. State the nature of the business or activity of this foreign principal, یعنی PTI. کیا لکھا ہے؟ Supporting the Tehreek Insaf Party's goals for good relations with the United States and the Pakistani diaspora in the United States. اب بتائیے، good relations with the United States تو ہم نے ہمیشہ کہا تھا ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے تو پورا ملک سر پہ اٹھا لیا تھا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہم ہیں اور وہ پارسا ہیں. اور انہوں نے، اب پارسا کیوں؟ آپ نے، ہم اس وقت ٹریڈ اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. ترکی کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹریڈ اگریمنٹ ابھی سائن ہوا ہے جس سے آپ کا ٹریڈ کو فروغ ملے گا. کام یہ کرنے کے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ہر جھوٹ پہ سے اب پردہ اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ کہاں سے ملا ہے؟ کیونکہ یہ لابیسٹ کے رولز ہیں یہاں پہ امریکہ میں، ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ. یہ سب کچھ ان کے سگنیچر آپ سب نے وہ دیکھ لیا ہوگا نا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہر چیز پہ تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو اس پہ وضاحت کر دیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کسی نے کہا کہ وہ تو PR، وہ اشتہار، اور اشتہار کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ $25,000 کے ہر مہینے اشتہار اس ملک میں دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کوئی آپ پاکستان کا امیج تو نہیں ٹھیک کر رہے، حکومتیں کرتی ہیں اور وہ الگ بات ہے بالکل، اور پارٹیاں بھی جب جمہوری کسی عمل میں ہوتی. لیکن آپ نے تو مستقل کہا ہے کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں، یہ امپورٹڈ ہیں. تو امپورٹڈ کون نکلا؟ صفحے اول کا امپورٹڈ کون نکلا؟
जो पूरे पाकिस्तान को टोपी पहनाता है, हर रोज टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बदनाम हुई इनके नाम, ठीक है, मुन्नी की तरह। और ये फिर हमें बताते हैं, दर्श देते हैं बगैर सवाल जवाब के। वो असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होती, मैं आपको दर्श दे के चले जाऊं तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी ना, आप वन वे बयानिया होगा। तो वो यहाँ पे किया जा रहा है, झूठ की बुनियाद पे इनका सारा बयानिया। अब मैं समझती हूँ कोई गुंजाइश नहीं रही है इनके बयानिए की एक्सपोज होने की। और किस तरह बात करते हैं कि चोर डाकू सबको कहते हैं ना, बिलबिला रहे हैं इस वक्त कि चोर डाकू चोर डाकू। तो 4 साल में इन्होंने क्या किया? एसेट रिकवरी यूनिट बनाई, उन्होंने कोई हिसाब दिया मुल्क को? और पैसे मुल्क के बाहर इस वक्त जब डॉलर इनफ्लोज की हमें सख्त जरूरत है, इंपोर्ट बैन्स लगे हुए हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कौम को। आपको तो मुझसे ज्यादा पता है कि कितनी कमर तोड़ महंगाई ये छोड़ के गए हैं और जो उसके असरात हैं सबके सामने हैं। इस कमर तोड़ महंगाई इनकी कर्जों की वजह से हुई है। इन्होंने इतना मकरूज किया, मैं आपको हर दफा बताती हूँ, फिर बताऊंगी कि इन्होंने पाकिस्तान के जो अब हमारी सालगिरह होने लगी है, 70 साल में पाकिस्तान ने इतना कर्जा नहीं लिया है जो इन्होंने 4 साल में कशकोल तोड़ते तोड़ते लिया। तो जो कहते हैं और करते हैं उसमें बहुत बड़ा तजाद है। और समझते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। 4 साल जो आपने तमाशा बनाया कि जरदारी साहब चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, फलां चोर है, ढिमका चोर है, एसेट रिकवरी यूनिट बनाया, पाकिस्तान के पैसे बाहर मुंतकिल हुए, 1 रुपए की इन्होंने रिकवरी की। कोई एक आपका मुकदमा किसी पर लगा जो हतमी फैसला हुआ? आप हमें बताएं कि अब इसलिए अब मुल्क के बाहर डॉलर्स भेजे जा रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? ये 25,000 डॉलर्स जो जाएंगे हर महीने, वो मुल्क के बाहर जाएंगे, पाकिस्तानी सरमाया मुल्क के बाहर जाएंगे। अब ये कोई लपेटेंगे इसके बारे में कहानी, लपेटनी पड़ेगी ना, कोई नए लपेट आएगी, कोई नया टोपी ड्रामा होगा कि नहीं ये तो पीटीआई अमेरिका कर रहा है। सब नाम है इस पे, पीटीआई अमेरिका ने साइन किया है। पीटीआई अमेरिका कोई मेरा मामा चाचा है? वहां एड्रेस चाहिए होता है रहने का साइन करने के लिए। तो ये हुआ है मुआहदा और ये मुआहदा सबके साथ शेयर किया जाएगा और इसकी खदोखाल सबको मैंने बता दी है, मोटी मोटी बात। तो ये कौन सा इनका नैरेटिव चल रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हम आ रहे हैं जी, हम अपने जलसे करने जा रहे हैं। 13 अगस्त को जलसा इन्होंने करना है, उसके लिए पूरा एस्ट्रो टर्फ निकाला जा रहा है, करोड़ों का लपेटा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी लपेट रहे हैं मुल्क को, बजाय वो खिलाड़ियों के लिए छोड़ें। इस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे खिलाड़ी कोई गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल लेके आ रहे हैं, मुल्क को कौम की इज्जत बढ़ा रहे हैं, और आप एस्ट्रोटर्फ हटा रहे हैं करोड़ों का अपने जलसे के लिए। उसके भी खदोखाल आपके पास है, उसकी भी हकीकत आपके सामने है। तो ये सब रूपोश होता जा रहा है मुल्क के अंदर। ये अपनी जात, अपनी सियासी साख, 9 सीटें खुद लड़ेंगे क्योंकि इतनी तकसीम है पार्टी में, किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जो शहबाज गिल साहब ने बातें कही हैं, वो चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो कोई इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं थे। आपने उनसे इनहिराफ किया है, आपने कहा है कि हम गैर मशरूत माफी मांगते हैं। इनको तो मुल्क कौम से तहरीरी गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए कि हमने गुमराह किया पाकिस्तान को, हमने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को झोंका और पूरे पाकिस्तान को हमने इतना मकरूज किया। इन्होंने 50,000 अरब तक मकरूज किया पाकिस्तान को, जबकि पहले कर्जा 24,000 अरब था। उन्होंने डबल से ज्यादा किया। जब भी पाकिस्तान की ये बदहाली हुई है, जब भी हम खड़े हैं कठेरे में और इन्होंने वहां डाला है और खुद पाकिस्तान को जला के, पाकिस्तान का सरमाया बाहर भेज के, भाई आप लेके आए, हम लेके आ रहे हैं, तिजारती एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इनका क्या काम है? टोपी ड्रामा, झूठ का परिंदा। और इसी चक्कर में इन्होंने सबको झाका दिया है।
ادھر نرم گوشے میں باتیں ہو رہی ہیں, ہمارا کام کروا دیں, ہمارے کس کس کے ساتھ اب ترلے کریں گے یہ؟ جہاں جہاں انہوں نے پل جلائے ہیں اپنے, کس کس کا ترلا کریں گے؟ میر جعفر کسی نے, ہم نے لکھ کے دیا تھا اسے کہنے کو, کیمپینز چلانے کو, ٹرولنگ کیمپینز چلانے کو ہم نے لکھ کے دیا تھا کہنے کو. تو میرا چیف آف سٹاف کوئی کچھ کرے تو میں ذمہ دار ہوں جی. کوئی انڈیپینڈنٹ ایم این اے نہیں ہے, کوئی منسٹر الگ نہیں ہے, چیف آف سٹاف آپ کی ذات سے منسلک ہوتا ہے جی. جہاں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری آپ کو لینی پڑتی ہے, لیکن آپ نے نہیں لی. انسٹیڈ اس کے برعکس آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھ کے آلوک فینٹن جیسی فرمز کے ساتھ چپ چاپ رات کے اندھیرے میں یہ امید رکھنے کی سائن کر رہے ہیں کانٹریکٹس کہ ہمارا رشتے بہتر کرو, اور ہمیں آئسولیشن میں پاکستان کو پھینک کے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. انہوں نے کس ملک کے ساتھ چھوڑا ہمارے خارجی تعلقات؟ کس ملک کو چھوڑا؟ چین کو ناراض کیا, سی پیک کو سلو کر دیا تھا. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ تو پورا معاہدہ جلا دیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, اور پاکستان کو چولہے میں پھینکو, فرق نہیں پڑتا. بھئی آپ اس اگریمنٹ کو ختم نہیں کرتے یک طرفہ تو یہ حالات نہیں ہوتے. یہ حالات نہیں ہوتے اگر آپ یک طرفہ اگریمنٹ کو ختم نہیں کرتے. لیکن آپ نے کیا, آپ کو بیانیہ بنانا تھا, آپ کو سیاست کرنی تھی. جو سیاست جمہوریت کی ہوتی ہے وہ اس میں شفافیت ہوتی ہے. تو وہ کوئی قانون سے بالا ہیں کہ ایک قانون ان کے لیے ہو, ایک سٹینڈرڈ ان کے لیے ہو, ایک معیار ان کے لیے ہو, باقی پاکستان چنے چبائے؟ یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے, کہیں کا طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ جھوٹ جب پردے ہٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتی اب پاکستان کی قوم گمراہ ہوگی اور یا ان کے بیانے کو ایکسپٹ کرے گی, کیونکہ یہ روز صرف اب یہی کر رہے ہیں کہ حکومت وقت کام نہ کرے ملک کو بچانے کے لیے, عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے, چاہے وہ ماحولیات میں ہو, چاہے وہ اقتصادی امور میں ہو, بہت بڑی ہر قسم کی کرائسس, ٹریڈ ہو, انرجی ہو, پیٹرولیم ہو. نہیں, جس بحران میں وہ چھوڑ کے گئے, نہیں, وہ خود نہیں کام کرنا چاہتے, کسی اور کو بھی کرنے نہیں دیتے, اور چوری کر کے سینہ زوری کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, پیسے تو باہر جاتے ہیں, پیسے تو باہر آتے نہیں, کیوں پاکستان کا سرمایہ اس وقت اندر آنا چاہیے ملک میں. دس از واٹ, یہ حقیقت ہے جی پی ٹی آئی کی. مجھے پتا آپ تل ملا رہے ہیں سوال کرنے کے لیے, تو کیجئے. کر رہے ہیں حکومت پر ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو شہباز گل کے ڈرائیور کی بیگم کو گرفتار کیا گیا, جی بالکل یہ ہے کہ وہ درست عمل تھا. اور دوسرا مختصر سوال یہ ہے کہ آپ خود امریکہ میں سفیر بھی رہی ہے, یہاں پاکستان میں جو امریکہ کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا, پھر امریکہ کے جو سفیر پاکستان میں بھی آئے ہیں ان کی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو امریکہ کیا سوچ رہا ہے پاکستان میں جو ان کے خلاف نیریٹو تیار ہوا؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کا اس وقت کا ڈسکشن نہیں ہو رہا. آپ پہلے گل صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس پر سب نے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہیے, اور اس میں واضح یہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ عدالت کی وجہ سے ہوا ہے, یہ عدالت کے احکامات پہ ہوا ہے, دیتے ہیں ان کو. تو میں ان کے لیے یہ سوال ضرور چھوڑ دوں گی, لیکن ہم سب کو تو پتا ہے کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے, نہ ہوگا اس حکومت میں جو پاکستان کے کسی بھی انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. یہ نہیں ہوگا یہاں, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ اب میں اس بیانیے میں پڑھ جاؤں کہ انہوں نے یہ کہا, کتنے انڈینز ہیں اس فرم میں, آپ اپنی تحقیقات کر لیں نا تحقیقات. ہمارے بچے تو یہیں رہ رہے ہیں. میں کسی کی ذات پر نہیں انگلی اٹھانا چاہتی, لیکن ان پر جو ایک طلسمی دائرہ بنا ہوا تھا وہ شاید ٹوٹ رہا ہے. ان کے اپنے لوگ منحرف ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے تیار نہیں ہے. نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, اور یہ چلتی رہے گی. یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, کوئی اب ان کی باتوں میں کو سننے تیار نہیں, اور ہم اب سننے تیار نہیں. اب بالکل بس ہے.
آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد وفاقی وزیر شہری رحمان پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے بولا کہ جو بیانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے دیا گیا، میں پرسنلی کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے اور اس کے خلاف ایکشن ہمیشہ لیا جائے گا.